بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ بہت ہی دلچسپ اور کمال کے سوالات کیے گئے اور انہوں نے کیا جواب دیے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مجمع میں شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی تھا۔ نہایت ادب سے کھڑا ہوا اور عرض کی کہ اے امیر المومنین، مجھے کچھ سوالات میں تشویش ہے۔ میں یہاں آپ کی موجودگی کا سن کر آپ سے چند سوالات کے بارے میں جاننے کے لیے آیا ہوں۔ میں آپ سے ان کے متعلق درست معلومات چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم سوالات پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، اور اگر ضد بازی یا بحث کا ارادہ رکھتے ہو تو محفل کے آداب کو دیکھو اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ یہ مکالمہ سن کر ہجوم میں لوگ بھی کچھ آپ کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات کا آغاز کیا اور کہا، اے امیر المومنین، مجھے یہ بتائیں کہ تخلیق کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ اس نے سوال کیا، اللہ نے زمین، آسمان اور پہاڑوں کو کس چیز سے بنایا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے آسمانوں کو پانی کے بہارات سے، زمین کو پانی کی جاگ سے، پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے بنایا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ مکہ کو ام القرا کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ام القرا یعنی ہر ترتیب کی ماں، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچھائی گئی ہے، اسی لیے عرب کے شہر مکہ جہاں بیت اللہ شریف ہے، اسے ام القرا کہا جاتا ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، زمین کے اوپر کے آسمان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ آپ نے جواب دیا، دریا کی ہوئی فوج سے۔ پھر اس نے عرض کی، اے امیر المومنین، سورج اور چاند کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا، 900 فرس ضرب 900 فرست۔ فرس فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ایک فرس میں 10 کلومیٹر لمبائی گنی جاتی ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا کہ ستارے کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا، 12 فرس ضرب 12 فرس۔ اس اجنبی نے نہایت ادب سے درخواست کی کہ اے امیر المومنین، جیسا کہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے، قرآن میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے، آپ ہمیں ان 7 آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بیان کر دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفیع ہے اور وہ پانی، بخارات اور دھول سے بنا ہوا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام قزیم ہے اور اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرے کا نام ودوان ہے اور اس میں ملے جلے رنگ ہیں۔ چوتھے آسمان کا نام ارفلون ہے اور اس کی رنگت چاندی جیسی ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہیون ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ چھٹے آسمان کا نام عروس ہے اور وہ سب یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام اجما ہے اور یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا کہ اے علی، آپ مجھے یہ بتائیں، بیل وہ واحد جانور ہے جس نے آسمان کی طرف اپنا سر نہیں اٹھایا، ایسا کیوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جب سے قوم بنی اسرائیل نے گوسالہ کی پوجا کی تھی، تبھی سے بیل شرم کے مارے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھاتا۔ گوسالہ ایک سنہری رنگ کا پتھر ریلا بچڑا تھا جسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری جادوگر نے اپنی جادوئی مہارت سے بولنے اور حرکت کرنے کی طاقت دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے اس بچڑے کی پوجا کروائی تھی۔ مجمع میں موجود تمام لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضر جوابی اور علمی قابلیت سے متاثر ہو رہے تھے۔ شام سے آئے ہوئے مسافر نے اگلا سوال پوچھا، اے امیر المومنین، وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کی تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے۔ انہوں نے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں لیا اور راحیل سے نکاح کیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ نے بے وقت دونوں بہنوں سے نکاح کو اسلام میں حرام قرار دے دیا۔ اس آدمی نے اگلا سوال پوچھا کہ مد و جزر کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، اللہ نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے
جب وہ فرشتہ سمندر کے پانی میں اپنا پاؤں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ نکالتا ہے تو جزو۔ مد و جزو سمندر کے پانی کو خود بخود بلند ہونے اور کم ہونے کے عمل کو کہتے ہیں۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، یہ بتائیں کہ جنات کا باپ کون ہے اور اللہ نے جنات کی طرف کس نبی کو مبعوث کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنات کے جزو اعلیٰ کا نام شمان ہے اور اس سے اللہ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا۔ اللہ نے جنات کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا تھا جس کا اسم گرامی یوسف تھا۔ انہوں نے جنات کو اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس نبی کو قتل کر دیا۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا، ابلیس کا آسمانوں میں کیا نام تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس کا نام زاہد تھا۔ پھر اس نے پوچھا، آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا؟ انہوں نے کتنی عمر پائی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیونکہ عدیم عرض یعنی نیاب زمین کی کھاد سے بنائے گئے تھے، اس لیے ان کا نام آدم رکھا گیا، اور انہوں نے 900 سال تک کی عمر پائی۔ اس نے سوال کیا، میراث میں مرد کے لیے 2 جبکہ عورت کا 1 حصہ کیوں رکھا گیا ہے، جبکہ اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنت میں حضرت حوا علیہ السلام نے جو خوشہ اٹھایا تھا اس پر گندم کے 3 دانے تھے، انہوں نے خود 1 رکھا جبکہ آدم علیہ السلام کو 2 دیے۔ چنانچہ ہمارے جز ہیں، اسی لیے اسی نسبت سے وراثت میں مرد کے 2 اور عورت کا 1 حصہ مقرر ہوا۔ اس نے پوچھا، مخدوم کون سے نبی پیدا ہوئے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بیٹے ششیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، سان بن نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخزوم پیدا فرمایا۔ اس شخص نے دریافت کیا، کیا روح عرض پر شعر سب سے پہلے کس نبی نے عرض کی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے اور انہوں نے ہر طرف سے زمین کی خاک اور وسعت اور ہوا کو دیکھا، اور پھر جب شیطان کے وسوسے کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام نے شدید غم میں یہ اشعار کہے جن کا ترجمہ یہ ہے، اور ان کے رہنے والے بدل گئے اور زمانے کا چہرہ خراب اور گرد آلو ہو چکا ہے، رنگ و ذائقہ رکھنے والی چیز بدل گئی ہے اور سورج کا چہرے کی بشاہت مان پڑ گئی۔ میں اپنے طول و حیات کو باعث غم سمجھتا ہوں، اور کیا زندگی کے خاتمے کی وجہ سے مجھے چین مل سکے گا؟ میں آنسو آخر کیوں نہ بہاؤں؟ حابیل قبر میں دفن ہو چکا ہے اور قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، ہائے غم و حسد، سانولا سلونا بیٹا گم ہو گیا۔ یہ بات سن کر سبھی حاضرین خاموش ہو گئے۔ پھر وہ شام کا شخص بولا، امیر المومنین حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے غم میں عرصہ روئے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ 100 سال تک روتے رہے۔ شامی شخص نے پوچھا، کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کفر کس نے کیا؟ آپ نے جواب دیا، کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ پھر اس شخص نے آخری سوال کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور ان کی کشتی کا طول و عرض کتنا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح علیہ السلام کہنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے 950 برس تک قوم نوح پر حکمرانی کی تھی۔ ان کی کشتی کا طول 800 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ اور سطح زمین سے ان کی بلندی 80 ہاتھ تھی، اور اسی لیے انہیں نوح علیہ السلام کہا گیا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔